السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری آن لائن ریویژن کلاسز ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہی آپ کی ریویژن ایگزام کی تیاری ہو جائے، آپ کی ریویژن اچھے سے ہو جائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ارکان اسلام۔ اسلام ہمارا دین ہے اور ہم سب مسلمان ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک سچا دین ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے جو کام ضروری ہے وہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اور جو کام دنیا اور آخرت میں ناکامی کا سبب بنتے ہیں ان سے روکتا ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن کسی چیز کے اس لازمی حصے کو کہتے ہیں جس کے بغیر وہ چیز قائم نہ ہو سکے۔ جس طرح ہر عمارت ضروری حصوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح اسلام کے بھی ضروری حصے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ عمارت ایک گھر بنتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو اس کے جو پلرز ہوتے ہیں، جو ستون ہوتے ہیں، وہ بنائے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو گھر ہے یہ قائم رہے، مضبوط رہے۔ اسی طرح اسلام کی بھی اسلام جو ہے اس کے بھی 5 رکن ہے، 5 ارکان ہے، جس کے بغیر اسلام قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر ان میں سے ایک رکن بھی کم ہوا تو اسلام ہمارا قائم نہیں ہوگا، ہم ایک مومن اور ایک سچے مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں ارکان اسلام میں، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 5 ارکان ہیں ہمارے پاس جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ان میں سے ہم ایک کو بھی ایک بھی پورا نہیں کرتے تو ہم سچے مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ اب یہاں پر ہم اس کو بریفلی پڑھیں گے، جو کہ سب سے پہلے کلمہ شہادت میں ہے کیا۔ کلمہ شہادت اس کا معنی ہے کہ گواہی دینا۔ شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا۔ گواہی یہ دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ توحید کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک اور یکتا مان کر یہ سمجھا اور مانا جائے، اور زبان سے اس حقیقت کا اقرار بھی کیا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی حقیقی مالک، خالق اور رازق ہے۔ اسی نے پوری کائنات پیدا فرمائی ہے، اور وہی ساری دنیا کا نظام اکیلا چلا رہا ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ہم تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہم تمام انسان جتنے مسلمان ہیں، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ جس مذہب سے بھی ہو، ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اس کے بعد یہ گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری نبی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نماز۔ دوسرے نمبر پر ہے نماز۔ نماز دن میں 5 بار قائم کیا جاتا ہے۔ 5 بار ہم مسلمانوں پر شب معراج پہ نماز 5 بار فرض کی گئی ہے۔ نماز ہر قسم کی بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز ادا کرنا ہر بالغ پر فرض ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے روزہ۔ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہمارے پاس، اس کے 30 روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اس کے ادا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم پورا دن جب ہم روزے کی حالت میں رہتے ہیں تو ہم ہر قسم کے برے کاموں سے بچے رہتے ہیں۔ ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو پھر ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہمیں تسلی نہیں ہوتی کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو اس سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو اگر روزے کی حالت میں ہم ہر قسم کے برے کاموں سے بچے رہ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ سال میں ہر صاحب استطاعت، ہر مالدار جو بندہ ہوتا ہے اس پہ سال میں ایک دفعہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ مال صاف ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارا مال کم ہوگا، لیکن نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے تو مال زیادہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ وہ سال میں ایک دفعہ فرض کی گئی ہے،
اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے حج۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، مطلب مالدار ہے، اس کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ حج ادا کر سکتا ہے، تو اس سے اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار ضرور حج جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پھر آتا ہے کہ اسلام کی بنیادی ارکان 5 ارکان ہے، اس لیے ان میں سے کسی ایک بھی رکن کے بغیر یہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اور ان میں سے کسی ایک کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ارکان اسلام کی مکمل پابندی کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اب آتے ہیں اپنے سوالات و جوابات کی۔ آپ کی کاپیز میں سوالات ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سوال ہے، ہم کون ہیں اور ہمارا دین کیا ہے؟ اس کا آنسر آپ لوگ کے پاس کاپیز میں ہے کہ سب سے پہلے آپ کی ہیڈنگ آتی ہے، ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ اور ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آپ سب کی کاپیز میں اس کا آنسر بھی ہے، ہمارا دین ہمیں نیکی اور بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں ہر قسم کے برے کاموں سے روکتا ہے۔ تیسرا ہمارے پاس سوال ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا فرض ہے؟ اس کا جواب ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ارکان اسلام کی مکمل پابندی کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 2 مفصل سوالات ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے، ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ ارکان، اس کا جواب ہے، ارکان رکن کی جمع ہے۔ رکن کسی چیز کے لازمی حصے کو کہتے ہیں۔ ارکان اسلام سے مراد اسلام کے 5 ارکان ہیں جن کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا، یعنی کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 آتا ہے، توحید کسے کہتے ہیں؟ جس کا جواب ہے، سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے، پھر ہے توحید کا مطلب ہے کہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا جائے، زبان سے اس حقیقت کا اقرار بھی کیا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی حقیقی مالک، خالق اور رازق ہے۔ مالک جو ہے ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں دینے والی ذات ہے۔ خالق جس نے پیدا کیا، رازق رزق دینے والی ذات۔ یہ ہمارے پاس شارٹ اور لانگ کویسچنس ہے۔ اس کے نیچے جو ہے آپ کی بکس میں ہے سالو ہوئے ہیں خالی جگہ پر۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ارکان ڈیش کی جمع ہے، اس میں آتا ہے ارکان رکن کی جمع ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے رکن کا معنی ڈیش ہے، رکن کا معنی لازمی حصہ ہے۔ تھرڈ ہمارے پاس ہے اسلام کی بنیاد ڈیش ارکان پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے دنیا اور ڈیش میں کامیابی کے لیے جو کام ضروری ہے وہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اس میں آتا ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے جو کام ضروری ہے وہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی ڈیش کے لائق ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد نیچے ہے کالمز میں آپ کے پاس ہے جو آپ کو سالو کرنے کی سب سے پہلے دیا گیا نماز، اس کا آتا ہے مسجد، کیونکہ یہ ہم مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ حج آتا ہے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر۔ روزے کے ساتھ آتا ہے رمضان المبارک، کیونکہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ مالی عبادت کہتے ہیں زکوٰۃ کو، یہ زکوٰۃ میں آتا ہے۔ ارکان اسلام ہمارے پاس ہے 5، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آج کا ہمارا ہوم ورک ہے سبق ارکان اسلام مکمل یاد کریں پلس ناظرہ سورہ فاتحہ بما ترجمہ یاد کریں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ جب اگلا لیکچر ہمارا ہوگا
تو اس میں ہم اس کا آپ سے ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں، میں آپ سے کویسچنس بھی کر سکتی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی تھا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔